بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ہم سورہ الاعراف کی چند آیتیں دیکھیں گے اور اس سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلے گا. دیکھیے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا دماغ جو ہے وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن میں آپ کو نہیں بتائی گئیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط پتہ چل گئی ہوں کہیں سے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو چیزیں جنگ کی طرح آپ کے دل میں چپکی ہوتی ہیں وہ سب نکلنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں یہاں پہ شیئر کرنے کا میرا پرپز یہی ہے، کیونکہ مجھے بھی پہلے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا. تو اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جو مجھے پتہ چل گیا ہے وہ آگے میں آپ تک فارورڈ کر سکوں. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہاں پہ کس چیز کا تذکرہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پہلے بتا دوں. دیکھیے، جب ہم لوگ حشر کے دن پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد سب کا نامۂ اعمال چیک کیا جائے گا، کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کس کے پاس کتنی برائیاں ہیں، اور اس کے بعد اسی کے اکارڈنگ آپ کو جزا دی جائے گی. ہو سکتا ہے آپ جنتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ جہنمی ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید مطلب جیسے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے کوئی بھی گناہ نہیں ہوں گے، یا وہ سارے گناہ ان کے دنیا میں بخشے جا چکے ہوں گے ان کے توبہ استغفار سے یا ان کی نیکیوں سے. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے، حشر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی انسان ہیں، آپ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور آپ نے کچھ اچھے اعمال کرنے کی بھی کوشش کری ہے. تو انسان کو بس یہاں پہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اس کا پازیٹیو سائڈ ہے، یعنی کہ جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ اس کے نیگیٹو سائڈ یعنی کہ اس کی بدیوں کے اوپر ڈومیننٹ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جب ترازو کے اندر دونوں کو رکھا جائے تو جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ بھاری ہونا چاہیے آپ کا، اور جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ ہلکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان یہاں فرشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں دیکھیے سب سے ہوں گی، آپ سے بھی ہو رہی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی جائیں گی. لیکن اس کو وائپ آؤٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو انسٹینٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی نیکی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ انسان کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو پھر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے نیگیٹو سائڈ زیادہ ہو گیا تو بے شک پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. بے شک پھر وہ اس نے اتنی زیادہ غلطیاں کر رکھی ہیں کہ وہ معافی کرنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بس ہمیں ہر لمحے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا نمائے اعمال میں جو پازیٹیو سائڈ ہے، جو نیکیوں والا سائڈ ہے، اسے ہمیں بس بھرتے رہنا ہے کسی بھی طرح. ٹھیک ہے، اوبویسلی جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ بھی بھرتا جائے گا، وہ کیونکہ ہم گناہ ہو رہے ہیں، زندگی میں رہ رہے ہیں تو گناہ بھی کر رہے ہیں بہت سارے، لیکن ہر پل کوشش یہ کرنی ہے کہ نیکیوں سے اپنا جو پل رہا ہے وہ بھرتے رہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے سلام کرتے ہیں، آپ نے سلام کیا اور انسٹینٹلی آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں جواب دینے کی، اور جو کرتا ہے اس کو شاید 30 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو نیکیاں آپ بٹور رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، یہی اس دن آپ کے ویٹیج کو ہیوی کریں گے. تو اسی لیے یہ چیز بہت دھیان دینی چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع مس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک نیکی جب آپ کرتے ہیں تبھی دوسری نیکی کا دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک نیکی جب کرتے ہیں تو ہی آپ کو اگلی نیکی نظر آتی ہے، ورنہ یوزلی تو ہم لوگ کتنی ساری نیکیاں ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں. دن بھر میں کتنے لوگوں سے پالا پڑتا ہے لیکن ہم لوگ سلام تک نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یار میں کیوں سلام کروں، چھوڑو، روزی تو ان سے ملتے ہیں. لیکن آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ سلام کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جائیں گی، رائٹ. یا آپ چیریٹی کریں گے، آپ 2 روپے 5 روپے بھی کسی کو دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے حساب نیکیاں دے گا. اسی طرح جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں ان کو کس طرح سے جزا دی جائے گی. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو کوئی ایک دانے کے برابر کوئی نیکی کرتا ہے، یعنی کہ ایک دانے کے برابر اگر اس نے چیریٹی کری ہے تو اس کو 700 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں نیکیوں کے سائڈ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی سمجھانے کا پرپز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیکیوں میں اپنے اضافہ کریں، اور ہر دن آپ صبح اٹھنے کے بعد سے آپ کا موٹیو بس یہ ہونا چاہیے کہ آلدو مجھ سے غلطیاں ہو جائیں گی، غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن پھر بھی مجھے جو اپنا پازیٹیو سائڈ ہے وہ بھرتے رہنا ہے. جتنی بار بھی یاد آئے گا مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے، کچھ نہیں تو 3-4 تسبیح پڑھ کے یا سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑھ کے اپنا جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کو مجھے بھرتے رہنا ہے، تاکہ نیگیٹو سائڈ آلدو بھر رہا ہے لیکن وہ اتنا نہ بھرنے پائے کہ پازیٹیو سائڈ سے ڈومیننٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو سب سے پہلے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھیے کیا ہوگا، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور فردر ایکسپلین کرتی ہوں، تب آپ کو آیتیں سمجھنے کا مزہ آئے گا. سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کا پازیٹیو سائڈ ہے، یعنی جو آپ کی نیکیاں ہیں،
وہ آپ کی بدی سے زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ آپ جنتی ہو گئے. ٹھیک ہے, بچپن میں جو ایک ہم لوگ نے کانسیپٹ پڑھا تھا کہ انسان اس دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا, یہ بات اسی میں فٹ بیٹھتی ہے. دیکھیے ترازو میں جب دونوں طرف رکھے جائیں گے آپ کے اعمال, رائٹ سائڈ والے پلڑے میں رائٹ سائڈ والے اعمال اور لیفٹ سائڈ والے میں برے آپ کے اعمال, اس کے بعد ناپا جائے گا, دونوں کو ترازو رکھا جائے گا, تولا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے جو پازیٹیو سائڈ والے نیکیاں ہیں اگر وہ ایک بھی زیادہ ہو گئیں, سپوز دونوں بیلنس ہو گئیں پہلے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے کوئی ایک ایسی نیکی کر دی تھی یا کسی کے تھرو صبر کر لیا تھا یا کچھ کسی کے ساتھ اچھا کر دیا تھا, اور وہ جب ادھر کی سائڈ ڈالا گیا تو آپ کا جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ بڑھ گیا, صرف ایک پوائنٹ سے بڑھ گیا لیکن بڑھ گیا, تو آپ جو ہے وہ جنتی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آلدو آپ کا نیگیٹو سائڈ بھی بھرا ہوا ہے پورا, پازیٹیو سائڈ سے بس ایک پوائنٹ کم ہے, لیکن باوجود اس کے آپ جنتی ہو گئے. اوکے, سیکنڈ یہاں پہ کنڈیشن کیا بنتی ہے کہ آپ کے دونوں جو سائڈس ہیں اس میں سے جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ آپ کا زیادہ ہو گیا. اب وہ چاہے ڈھیر بھر کے زیادہ ہو سکتا ہے, بہت ہی زیادہ ہو گیا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو برابر ہوا لیکن آپ نے کوئی ایسی برائی کی تھی جو اس پہ رکھی گئی اور ایک پوائنٹ سے آپ ہار گئے, صرف ایک پوائنٹ سے آپ کا جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ بڑھ گیا, تو آپ اس کنڈیشن میں جہنمی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ تھرڈ کنڈیشن اور ڈیولپ ہوتی ہے جس میں پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ دونوں ایکول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جتنی آپ نے نیکیاں کری اتنی ہی آپ نے بدی کر دی دنیا میں رہ کے. اس کنڈیشن میں انسان سب سے زیادہ ترسے گا ایک نیکی کے لیے. تو اصل میں جو وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا, وہ تھرڈ والی کنڈیشن میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے فٹ بیٹھتا ہے کہ انسان وہاں پہ ایک نیکی سوچے گا کہ کاش میں نے صرف ایک نیکی آج کمائی ہوتی تو مجھے اس طرح درمیان میں نہ رہنا پڑتا اور میں جو ہے ترنت جنتیوں میں چلا جاتا. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز وہاں پہ کیا حسرتیں رہیں گی انسان کی. فار ایگزامپل جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے بیچ کا جو ڈفرینس ہوگا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو سپوز آپ دیکھیں گے کہ آپ سے اوپر بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے درجے کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش میں نے اتنی نیکیاں اور کر لیتی, ایک دو نیکی اور میرے شاید اکاؤنٹ میں ہوتی تو آج میں اوپر والے درجے پہ ہوتا. اب جیسے دنیا میں ہم لوگ جب ہوتے ہیں تو کتنی حسرتوں سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس 2 گاڑی ہے تو میرے پاس ایک کیوں ہے, کاش میرے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا تو میں 2 گاڑی لے لیتی, کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں 2 گھر لے لیتی, ہے نا. ہر انسان کو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے حسرت ہوتی ہے. تو جب دنیا میں یہ حال ہے, جبکہ یہاں کی چیزیں تو جنت کے کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں ہے, تو جب آخرت میں انسان دیکھے گا کہ سامنے والے کو کیا مل رہا ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے, اور اگر میں نے بھی نیکیاں کری ہوتی تو مجھے بھی شاید آج یہ نصیب ہو جاتا, تو اس ٹائم کی جو حسرت ہوگی اس کے بارے میں آپ امیجن کریے. اور ہمیشہ میں نماز میں اپنے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس دنیا کی حسرتیں تو ٹھیک ہے, جو چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے ابھی حسرتیں کر لینا پھر بھی بیٹر ہے, لیکن اس دن جو ہے میرے دل میں کوئی حسرت نہ ہو, مطلب میں اپنی زندگی اس طرح سے یار اب گزاروں کہ اس دن میرے دل میں کوئی حسرت نہ ہو کہ یار اب ایک نیکی اور کر لیتے تو شاید آج یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. میرے جس وقت موت آئے اس وقت میرا دل مطمئن رہے کہ ٹھیک ہے جتنا کرنا تھا جتنا کر سکتے تھے اتنا کر لیا, باقی اب اللہ کی مرضی اور اس کی رحمت پہ آسرا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ مجھے کلیئر کرنی تھی. اور اب چلتے ہیں ہم لوگ پھر آیت کی طرف. ایک چیز اور جو تھرڈ کنڈیشن ہے جس میں پازیٹیو از اکول ٹو نیگیٹو ہے, اس کو یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کو آراف پہ بیٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آراف کیا چیز ہے؟ آراف ایک پلیس ہوگا جنت اور جہنم کے بیچ کا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں آراف, اور اسی چیز کی وجہ سے اس سورت کا نام الاراف بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ آراف کا ذکر ہے کہ کس طرح سے لوگ آراف پہ بیٹھے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش میرے پاس آج ایک نیکی اور ہوتی تو میں آج جنت والی سائڈ میں چلا جاتا. ٹھیک ہے, تو پہلے مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اچھا جنت اور جہنمی جو ہوں گے وہ اصل میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے, یعنی کہ جیسے آپ کے جو بھی آج آس پاس کے لوگ ہیں اس میں سے ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اللہ کرے سب جنتی ہوں, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنتی ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. تو آپ ان کو اس وقت پہچان رہے ہوں گے, اگر آپ جنت میں ہیں تو بھی آپ ان کو پہچان رہے ہوں گے جہنم میں دیکھ کے. انفیکٹ قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے, اور اسی کا ذکر آج کے ہم اس سیشن میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی باتیں ہوں گی جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے, تو یہ بات مجھے پہلے نہیں معلوم تھی, اسی لیے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ثابت ہوگا نیکیاں کرنے کے لیے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنت جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو, یعنی کہ جو جنت کے سائڈ میں ہیں وہ جہنمیوں والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو پکاریں گے, کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا, البتہ پا لیا ہم نے, ما وعدنا ربنا حقا, جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو بالکل سچا,
फहल अजदतुम, तो क्या तुमने भी पा लिया, मा वादा रब्बुकुम हक्का, जो तुमसे वादा किया था तुम्हारे रब ने उसको सच्चा। यानी कि क्या बात हो रही है कि जन्नत वाले ये कह रहे हैं कि हमसे जो दुनिया में वादे किए गए थे, ऑल्दो उस वक्त तो हमारे लिए वो गैप था। जैसे दुनिया में रह के हमें बताया जाता है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो इस वक्त जो ईमान ले आता है उसको क्या कहते हैं, ईमान बिल गैब, ठीक है, यानी कि गैब पे ईमान लेके आना। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने जन्नत नहीं देखी, लेकिन फिर भी हमारा ईमान है और उसके अकॉर्डिंग, उससे डर के जो इंसान सीधे रास्ते पे आ जाए और अपने रास्ते को दुरुस्त कर ले, अपने काम सही कर ले, अल्लाह के मुताबिक कर ले, वही फिर मोमिन है, ठीक है। और फिर उनसे फिर अल्लाह ताला की क्या क्या वादे हैं, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अभी तो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि अच्छा कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, लेकिन बात यही है कि आपको बिना देखे उस पर ईमान लाना है और फिर जितना आपका यकीन होगा उतना ज्यादा आप उस मोटिव के लिए वर्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो जन्नत वाले हैं वो क्या कह रहे हैं जहन्नम वालों से कि हमसे जो वादा किया था हमारे रब ने कि हमारे लिए जन्नतें होंगी, हमारे लिए आराम होगा, हमेशा हमेशा के लिए सुकून होगा, वो सब हमने आज पा लिया है। फहल वजद तुम, तो क्या तुमने भी पाया, मा वादा रब्बुकुम हक्का, कि जो तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था वो सच्चा। यानी कि जो जहन्नमियों के लिए वादा किया गया है कि अगर तुम बात नहीं मानोगे, गैब पे ईमान नहीं लाओगे, अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम है, तो क्या तुमने उसको सच्चा पाया है। कालू नाम, तो जहन्नम वाले क्या कह रहे हैं, नाम, हाँ हमने भी उसको सच्चा पा लिया। फाज़ना मुअज़्ज़िनुन, तो फिर एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा, बैनहुम उनके दरमियान, अन लानतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन, कि लानत हो अल्लाह की जालिमों पर, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी उस दिन झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई भी उस दिन ये नहीं कह सकेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें बताया गया था, या कुरान को दूसरी तरीके से पेश। जैसे दुनिया में क्या होता है कि अगर हम कहीं अपनी बात नहीं मनवा पाते तो हम उसके लिए 100 तावीलें बनाते हैं, 100 तरीके के बहाने करते हैं कि नहीं हमें समझ नहीं आई थी, या हमें टेढ़े तरीके से बताया गया, हमें समझ ही नहीं आई। वहां पे सीधा क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें सच बोला गया था, तो वो क्या कह रहे हैं, कालू नाम, एक लाइन में कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हमने उस वादे को सच पा लिया। जो वादा किया गया था कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे, अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए दर्दनाक जहन्नम है जहाँ पे दर्दनाक अजाब होगा, वो बात बिल्कुल हमारे लिए सच साबित हो गई आज। वो बस हाँ कहेंगे, ठीक है। फिर आगे इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि अल्लज़ीना यसुद्दूना, वो लोग जो रोकते थे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा इवजा, और उनके अंदर ढूंढते थे कजी, वहुम बिल आखिरति काफिरून, और ये वाकई में आखिरत के मुनकर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आराफ वालों का जिक्र हो रहा है, वबैनहुमा हिजाबुन, और उनके दरमियान एक हिजाब होगा, यानी ये जो जन्नत और जहन्नम का हम जिक्र कर रहे हैं इनके दरमियान एक पर्दा टाइप का होगा। वालल आराफ रिजालुन, और आराफ यानी कि इस दरमियान में जो लोग भी मौजूद होंगे इनको हम आराफ वाले कहते हैं। इस आराफ पे रिजालुन, कुछ आदमी होंगे, कुछ मर्द और औरत होंगे, यारिफूना, वो पहचान लेंगे, कुल्लम बिसीमाहुम, हर एक को उनके चेहरों से। यानी कि वो बीच में बैठे हैं, जन्नत वालों को भी देख रहे हैं, जहन्नम वालों को भी देख रहे हैं, और जब वो इधर नजर घुमाएंगे तो इधर इनके बहुत सारी जान पहचान के लोग दिख रहे होंगे, और जहन्नम की तरफ जो उनकी नजरें जाएंगी तो उधर भी वो बहुत सारे लोगों को पहचान लेंगे। तो क्या कहेंगे, वनादू, और यहाँ पे अब आराफ वाले पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, असहाबल जन्नत, जन्नत वालों को पुकार रहे हैं, अन सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो, हसरत के साथ कह रहे होंगे, लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, यानी कि वो अभी तक उसमें दाखिल नहीं हुए और वो उसके उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार क्यों कहा गया है कि अब वो दरमियान में बैठे हुए हैं, हो सकता है उनकी कोई एक नेकी निकल आए तो वो जन्नत की तरफ चले जाएं, या हो सकता है कि उनकी एक कोई बदी निकल आए सामने तो फिर वो जहन्नम की तरफ फेंक दिए जाएं उठा के। अब सोचिए ये कंडीशन कितनी ज्यादा पेनफुल और हसरत भरी है कि इंसान दरमियान में बैठा है, एक तरफ वो देख रहा है तो उसके सामने जन्नत वाले हैं और भरपूर नेमतें हैं, और दूसरी तरफ उसकी नजरें जा रही हैं तो उधर सिर्फ आग है और सिर्फ पीने के लिए पीप है, खून है, और लोग जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहक रहे हैं। उसका क्या हाल हो रहा होगा बीच में कि यार अब अगर आज एक बदी मेरी सामने आ गई तो मैं तो जहन्नम वालों में फेंक दिया जाऊंगा, और अगर कहीं से भी मेरी एक नेकी आ गई तो आज मैं जन्नत वालों में चला जाऊंगा। तो ये उसके उम्मीदवार हैं, ठीक है। वही जा, और फिर अब देखिए जन्नत वालों को देख के इन्होंने ये कहा, ठीक है। अब अगली आयत में ये जहन्नम वालों से बात कर रहे हैं, वैज़ा सुरिफत, और जब उनकी नजरें घूमेंगी, अब्सारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, और जब उनकी नजरें घूमेंगी जहन्नम वालों की तरफ, यानी वो एक साइड देख चुके और उनको सलाम कर चुके, अब वो जहन्नम वालों की तरफ देख रहे हैं और उनसे मुखातिब हो रहे हैं। कालू, तो वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, हमें न करना इस जालिम कौम के साथ। मतलब वो जहन्नम वालों से बात करना भी गवारा नहीं करेंगे और वो सीधा अपने रब से मुखातिब होकर कहेंगे कि यार अब आज हमें जालिम कौम के साथ मत करना, कुछ भी हो जाए हमें इस तरफ न डालना, कुछ भी हो जाए। मतलब वो इतनी हसरत दिल में लिए हुए होंगे कि यार अब आज कहीं से एक नेकी निकल आए और हम जन्नत वाले हो जाएं। वनादा, और अब पुकार रहे हैं। अब इस आयत में क्या होगा, आराफ वाले जो है वो जहन्नम वालों से बात करेंगे, ठीक है।
اصحاب الاعرافی، आराफ वाले कुछ आदमी कहेंगे, रिजालन कुछ आदमी, यारफूनहुम वो उन्हें पहचान लेंगे, बिसीमाहुम उनके चेहरों से, यानी वो जहन्नम की तरफ देख रहे हैं, पहले तो अपने रब से मुखातिब हो रहे हैं कि यार मुझे इस तरफ न डालना, फिर अब जहन्नमियों से कह रहे हैं, जहन्नमियों में से जिनको वो पहचानते होंगे उनसे कहेंगे, कालू मा अगना अनकुम, तुमको ना फायदा दिया, जम उकुम तुम्हारे जत्थे, तुम्हारे कुंबे, तुम्हारे कबीले ने, वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो तुम तकब्बुर करते थे दुनिया में, आज वो तुमको फायदा ना दिया, तुम्हारे किसी काम ना आया। ठीक है, जम उकुम यहाँ क्या कहने का मतलब है, जत्था का मतलब होता है कि इंसान जिस कबीले में रहता है उसी के ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, उसी के कल्चर को फॉलो करता है। यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि जो तुमने अपने बाप दादा के ट्रेडिशंस को फॉलो किया बिना समझे, बिना पढ़े लिखे, तो तुमको आज वो फायदा नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहने का मतलब है कि तुम जो मज़ारों पे जाते रहे, तुमको उम्मीद थी कि वो फला तुमको बचा लेंगे, वो तुमको तुम्हारी सिफारिश लगा देंगे, ये सब चीजें तुम्हारे आज किसी काम नहीं आ रही हैं। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो तुम तकब्बुर में अंधे रहे पूरी जिंदगी, वो भी तुम्हारे काम ना आया, तुम जहन्नम में पड़े जल रहे हो। ठीक है, ये बात हुई किसके किसके बीच में, अराफ वालों के बीच में और जहन्नम वालों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट डाल रहे हैं बीच में कि हा उलाई, क्या अब ये वही लोग नहीं, अल्लज़ीना अक्सम तुम, जिनके बारे में तुम कसम खाते थे, ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन, कि अल्लाह ताला तुमको कोई नेमत ना पहुंचाएगा, कोई अपनी रहमत नहीं देगा, उदखुलुल जन्नता, अब आज तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में, ला खौफुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर ना कोई खौफ होगा, वला अंतुम तहज़नून, और ना तुम गमगीन होगे। यहाँ पे देखिए दुनिया में क्या होता है कि इंसान जब सीधे रास्ते पे चलने लगता है तो लोग उसको बड़ा कोसते हैं, लोग उसको उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि तुम खुद भी गरीब हो और ज़कात निकाल रहे हो, तुम्हारा अल्लाह क्या गरीब है, और कैसी कैसी बातें करते हैं नौज़बिल्ला उल्टी सीधा। जो इंसान चलना चाहे भी सीधे रास्ते पे तो उसको हटाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं और यही कहते हैं कि इसका सबका कोई फायदा नहीं, तुमको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है आखिरत में। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अहा उलाई, जहन्नमियों के बारे में कह रहे हैं कि क्या ये वही लोग नहीं है, अक्सम तुम, जिनके बारे में तुम कसम खाते थे, ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन, मतलब अल्लाह ताला मुखातिब हैं जहन्नम वालों से कह रहे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे, जन्नत वालों की। ठीक है, कि क्या ये वही लोग नहीं है जिनके बारे में तुम दुनिया में कस्में खाते थे कि तुम्हें तुम्हारा अल्लाह ना कोई रहमत पहुंचाएगा, ना कोई नेमत पहुंचाएगा आखिरत में, और आखिरत क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आज जन्नतियों से कहा जा रहा है, उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जाओ तुम सब मेरी जन्नत में, ला खौफुन अलैकुम, आज के दिन न तुमको कोई खौफ होगा, वला अंतुम तहज़नून, और ना तुम गमगीन होंगे। अच्छा देखिए, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। बेसिकली खौफ किस चीज़ का होता है, हमें खौफ होता है हमें फ्यूचर का। ठीक है, मतलब आगे का खौफ लगा रहता है, पता नहीं कैरियर का क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फिर शादी कहाँ होगी, बच्चे कब होंगे। और गम किस चीज़ का होता है इंसान को, गम होता है पास्ट वाली चीज़ों का, कि ऐसा ना करते तो वैसा हो जाता, ऐसा करा होता तो फिर मेरी लाइफ में आज ये अच्छा हो जाता। तो दो ही तरीके इंसान के डर बने होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम्हें ना फ्यूचर का कोई खौफ है और ना तुम जो पास्ट में गलतियां करके आए हो तुम्हें उसका भी कोई गम आज नहीं है, बस तुम्हारे लिए अब सिर्फ प्रेजेंट है और तुम इसी में हमेशा खुश रहो। ये जन्नतियों के लिए कितनी बड़ी नेमत होगी। ठीक है, और अब ये जो लाइन आने वाली है ये बहुत ही खौफनाक लाइन है, और इसमें असल में बात करेंगे जहन्नम वाले जन्नत से और फिर जन्नत वाले जहन्नम वालों से बात करेंगे। ठीक है, वनादा, और पुकारेंगे अस्हाबुन नार, यहाँ पे जहन्नम वाले बात कर रहे हैं किससे, अस्हाबुल जन्नत, जन्नत वालों से। क्या कह रहे हैं उनसे, अन अफीजु, कि तुम हमें भी पहुंचाओ, अलैना हमें, मिनल माई पानी, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या फिर जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, तमाम नेमतें जो तुम्हें जन्नत में मिल रही हैं, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कुछ हमें भी जरा पहुंचा दो यहाँ पे, हम भी प्यासे जल रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या पता चलता है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ये कितनी बड़ी अजियत है, आप सिर्फ ये सोचिए। अगर आप दुनिया में किसी को अपने से कम समझते हैं, कोई गरीब है, आप इसको कुछ नहीं समझते, और ऊपर चल के अगर आप जहन्नम में हुए और वो जन्नत में हुआ तो कितनी बड़ी हसरत हो जाएगी कि या अल्लाह ये तो दुनिया में मुझसे बहुत कम था और आपने इसको आज इतना कुछ दे दिया और मुझे जहन्नम में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहन्नम वाले जन्नत वालों को पुकार के कह रहे हैं कि तुम तो हमारे रिश्तेदार थे दुनिया में, चलो तुम्हें जो नेमतें मिल गई हैं, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दे दिया है ऑलरेडी, कुछ उसमें से जरा हमको भी दे दो, कुछ पानी दे दो, जरा सा, कुछ नहीं तो पानी ही पिला दो, खाना खिला दो कुछ। तो अब जन्नत वाले जहन्नम वालों से क्या कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कालू, तो वो कहेंगे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, हर्रमहुमा, उसे हराम कर दिया है, अलल काफिरीन, काफिरों के ऊपर। यानी ये जो हमें नेमतें मिली हुई हैं ये सिर्फ हमारे लिए हैं, ये हमारी मेहनत का सिला है, ये हमें जो अपने रब से उम्मीद थी कि वो मेरे ऊपर रहमत करेगा उसका सिला है। तो आज ये काफिरों को नहीं मिलेगा। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि वहां पे कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होगा। तो
کسی کے ماں باپ ہوں, کسی کا بھائی بہن ہو, کوئی بھی ہو جہنم میں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس دن بس یہ فرق پڑے گا کہ آج اللہ مجھ سے راضی ہے اور جو نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ نے یہ صرف میرے لیے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے کافروں کے اوپر. فردر آگے کافروں کی ڈیفینیشن بتائیں گے کہ الذین, وہ لوگ, اتخذوا, جنہوں نے بنا لیا, دینہم, اپنے دین کو, لہبن ولعبن, کھیل اور کود اور صرف دنیا کا تماشا, وغرتہم الحیات الدنیا, اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ لائن صرف سمجھنے والی ہے کہ وہ سارے لوگ کافر ہیں اور ان کے اوپر یہ نعمتیں حرام ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, جنہوں نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا ہی مسلمان کہلاتا ہے, جنہوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ آنکھ بند کر کے کلمہ پڑھ لو, اس کے بعد تم زندگی بھر بھی نان پریکٹسنگ مسلم رہو, نماز پڑھو نہ پڑھو, روزہ رکھو نہ رکھو, زکوٰۃ دو نہ دو, اپنی کوئی بھی فرض ادا نہ کرو تو بھی تم جنتی ہو جاؤ گے کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. تو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے انہیں اس قدر دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ بھول گئے کہ ایک دن حشر کا دن آئے گا, ایک دن ان کی نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی, ایک دن ان نیکیوں کے بدلے ان کی آفٹر لائف ڈیسائیڈ ہوگی, اور وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. لیکن وہ دنیا کی زندگی میں ہی پڑے رہ گئے, بس پیسے کے پیچھے, اچھے گھر کے پیچھے, اچھی زندگی کے پیچھے, اچھے برانڈ کے پیچھے, اچھی لائف سٹائل کے پیچھے, اور ہر چیز سے وہ بیزار رہے. تو ان لوگوں کو یہاں پہ کافر کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے, آلدو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے, لیکن انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا اور وہ صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے لگے رہے. فالیوم, اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فالیوم, آج کے دن, ننساہم, ہم انہیں بھلا دیں گے, کما نسو, جس طرح انہوں نے بھلایا تھا, لقاء یومہم ھذا, اس دن کی ملاقات کو. تو یعنی کہ آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح کہ وہ پوری زندگی اپنے غافل رہے کہ ایک دن آئے گا جب مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے, اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے. جب تم اس چیز کو بھولے رہے تو میں بھی آج تمہیں نہیں یاد رکھوں گا اور میں بھی تمہیں بلا دوں گا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ تھے ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرتے, یعنی کہ وہ میری آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں تھے اور اس کے وہ منکر تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چند آیتیں ہیں سورہ الاعراف کی, لیکن میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں نے اسی لیے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 51 تک اس میں اس طرح ہلا دینے والی چیزیں ہیں. آپ اس کو بعد میں ایک بار پھر سے پڑھیے گا, آپ کو چیزیں اور تھوڑی سی کلیریفائی ہوں گی. اس میں اس قدر آپ کا دل ہل کے رہ جاتا ہے کہ اچھا ایسا سین ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا اصل میں نقشہ کھینچ دیا ہے کہ حشر کے بعد کیا ہوگا, جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جہنم میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ درمیان میں ہوں گے جو آراف پہ بیٹھے ہوں گے. تو اس وقت ان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کے بیان کر دی ہے کہ جنت والے کیا سوچ رہے ہوں گے, پھر جہنم والے کیا کہہ رہے ہوں گے, آراف والوں کے دل میں کیا چل رہا ہوگا. اور یہ جو آیتیں ہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے کافی ہونی چاہیے نیکیاں سمیٹنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ میں تھوڑا بہت آپ کو ان آیتوں کو سمجھا پائی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے, سننے اور کرنے سے زیادہ عمل پہ سب سے زیادہ آمادہ کرے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر نیکی کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جب ہم حشر میں پہنچیں تو ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ ہمارا جو نگیٹو والا سائڈ ہے وہ کہیں سے بھی برابر یا اونچا ہو سکے ہماری پازیٹیو والے سائڈ سے. اللہ کرے ہم سب کا جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ بہت اونچا رہے, بہت بھاری رہے, اس کا وزن اتنا ہو کہ بس ہم جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. تو جتنا بھی وقت آپ نے یہاں پہ دیا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جزائے خیر عطا کرے دونوں جہانوں میں. پھر ملیں گے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.